والدین کی فرما برداری کرنا. ہاں، اگر والدین دین سے روکتے ہیں تو وہ خود اپنے مقام سے گر جاتے ہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے بدتمیزی کی جائے، مس بیہیو کیا جائے. نہ، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بندہ ملا جو مستجاب الدعوات تھا. مستجاب الدعوات کہتے ہیں جس کی ہر دعا قبول ہو. تو کہتے ہیں مجھے بڑی تمنا ہوئی کہ پتہ چلے اس کا کون سا عمل جس کی وجہ سے مقام ملا. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں. وہ گھر لے گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے گھر میں 2 سور بندھے ہوئے ہیں. بڑا حیران، یہ اللہ والا اور اس نے سور پالے ہوئے ہیں. میں دیکھتا کہ وہ پہلے سوروں کو چارہ ڈالتا اور بعد میں کھانا کھاتا. تو تیسرے دن میں نے پوچھ ہی لیا کہ مجھے اس عمل کی سمجھ نہیں آئی. اس نے کہا کہ یہ میرے والدین ہیں، ایسے گناہ کے مرتکب ہوئے اللہ نے ان کو انسان سے سور بنا دیا. میرے تو والدین ہیں نا، میں ابھی بھی گھر میں ان کو رکھتا ہوں، خیال کرتا ہوں، ان کو چارہ پہلے ڈالتا ہوں، بعد میں کھانا کھاتا ہوں. میرے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے مستجاب الدعوات بنا دیا. فرمایا ماں باپ مشرک بھی ہو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اس دنیا میں تم ان کے ساتھ اچھی زندگی گزار. اور اگر ماں باپ کلمہ گو اور نیک ہو، سبحان اللہ، پھر تو ان کی خدمت کرو اور اپنے اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو. اگلا عمل دوام طہارت، باوضو رہنا. حدیث مبارکہ سنیے. شکا بعض الصحابۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاقہ. بعض صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فاقہ کی شکایت کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا دم علی الطہارہ، تم باوضو رہنے کی کوشش کرو، یوسع علیک الرزق، اللہ تمہارے رزق کو وسیع کر دے گا. یہ بھی بہت آسان ہے. جب وضو ٹوٹے نیا وضو کر لو. الحمدللہ جن لوگوں کی عادت ہے ان کی زندگی باوضو گزرتی ہے. اور اس میں ایک نکتہ کہ ایک تو وضو شیطان سے بچنے کا ہتھیار ہے.